اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف کی آیت نمبر 111 چل رہی ہے اور اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہ واقعہ پہنچ چکا ہے اس مکالمے کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، تو تم اللہ کی بندگی اختیار کرو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ تو اس پر فرعون نے یہ کہا تھا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو کچھ نشانی دکھلاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھلائی وہ کہنے لگے کہ یہ جادو ہے۔ اس سلسلے میں آیت نمبر 111 تک وضاحت آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 111 میں قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، پھر مشورہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، یعنی جو فرعون کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر کر دیں اور مختلف شہروں میں قاصد بھیج دیں، اپنے پیغمبر بھیج دیں، یعنی ابھی فوری طور پر ان کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا جائے، بلکہ جوابی حکمت عملی اپنانے کے لیے وقت حاصل کیا جائے اور اس دوران ملک کے تمام علاقوں کی طرف اپنے قاصد روانہ کر دیے جائیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 112 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأتوک بکل ساحر علیم، یأتوک بکل ساحر علیم، جو آپ کے پاس لے آئیں ماہر جادوگروں کو، یعنی ملک کے کونے کونے سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر ایک عوامی اجتماع کے سامنے مقابلے میں انہیں شکست دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے جو خوف کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ چنانچہ کچھ سپاہی ملک کے اطراف میں بھیج دیے گئے جو ہر شہر کے جادوگروں کو بلا لائے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، جو آپ کے پاس لے آئیں ماہر جادوگروں کو، یعنی ملک کے کونے کونے سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر ایک عوامی اجتماع کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ان معجزوں کی وجہ سے، اس جادو کی وجہ سے خوف پیدا ہو گیا ہے اس کا اثر ختم ہو جائے۔ دیکھیے ان جادوگروں کو بلانے کی نوبت اس لیے آئی اور اس کی وجہ یہ بنی کہ اس زمانے میں جادو یعنی سحر کا رواج عام تھا اور عام لوگوں پر جادو کا اقتدار تھا، اور شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا جو معجزہ دیا گیا وہ اسی لیے دیا گیا۔ مفسرین نے اس سلسلے میں یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدیم عادت بھی یہی ہے کہ ہر زمانے کے پیغمبر کو اس زمانے کے مناسب معجزات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء اور عصا کا جو معجزہ دیا وہ اسی لیے عطا فرمایا کہ جادوگروں کے سے مقابلہ ہو اور معجزے کے مقابلے میں جادو کی رسوائی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، جادو کی رسوائی لوگوں کے سامنے اجاگر ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ کی قدیم عادت بھی یہی ہے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کو اس زمانے کے مناسب معجزات عطا فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یونانی کا رواج اپنے عروج پر تھا، تو ان کو معجزہ یہ دیا گیا کہ اندھوں کو بینا بنا دیں
اور جزامی اور کوڑھیوں کو تندرست بنا دیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کا سب سے بڑا کمال جو تھا وہ فصاحت اور بلاغت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن بنایا گیا، جس کے مقابلے سے سارا عرب اور عجم بلکہ ساری دنیا عاجز اور قاصر رہ گئی۔ بہرحال یہ معجزات کی مناسبت ہے، اور ہر پیغمبر کو اس کے زمانے کی مناسبت سے ہی اللہ سبحانہ و تعالی معجزات عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ معجزات کی مناسبت ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 113 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے، انہوں نے کہا یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا ہی اگر ہم غالب آ گئے۔ جیسے ہی وہ جادوگر آئے تو ان جادوگروں نے کیا کہا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے، انہوں نے کہا یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا ہی اگر ہم غالب آ گئے، اور انہیں اپنے جادو پر پورا یقین تھا کہ ہم ہی غالب آ کر رہیں گے۔ دیکھیے یہاں غیر ضروری وضاحت کو چھوڑ کر رسالت کے منصب اور دنیا دار لوگوں کے درمیان میں لوگوں کے جو کردار ہوتا ہے، جو اس کے اندر فرق ہوتا ہے، اس کو سامنے کیا جا رہا ہے۔ غیر ضروری وضاحت کو چھوڑ کر جو رسالت کا اعلیٰ منصب ہوتا ہے اور دنیا دار لوگوں کے جو کردار میں فرق ہوتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ اجاگر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے مطالبے پر انہیں نشانیاں دکھلائی تھیں، مگر آپ نے ان کے ذریعے سے دنیا کا کوئی فائدہ ان سے طلب نہیں کیا۔ معجزات دکھلا دیے اور اللہ کی طرف بلایا، فائدے کی بات بتلائی، لیکن دنیا کا کوئی فائدے کا ان سے مطالبہ نہیں کیا۔ یعنی آپ نے فرعون اور اہل دربار کو معجزوں کے ذریعے حیرت میں ڈال کر کسی انعام اور اکرام کا مطالبہ نہیں کیا۔ دوسرے آسان سے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اہل دربار کو معجزوں کے ذریعے حیرت میں ڈال کر کسی انعام اور اکرام کا مطالبہ نہیں کیا، جبکہ دوسری طرف جادوگروں کا کردار صرف دولت کے لالچ کو ظاہر کرتا ہے۔ ان جادوگروں نے آتے ہی جو مطالبہ کیا وہ مالی منفعت سے متعلق تھا، یعنی جیسے ہی انہوں نے مطالبہ کیا وہ مطالبہ مالی منفعت سے تعلق رکھتا تھا۔ اب دیکھیے یہ جادوگر جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ملک بھر سے جمع کیے گئے تھے، ان کی تعداد میں تاریخی روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 900 جادوگر آئے، اور بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ آتا ہے، اور ان کے ساتھ لاٹھیوں اور رسیوں کا ایک انبار تھا جو 300 اونٹوں پر لاد کر لایا گیا تھا۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ملک بھر سے جمع کیے گئے تھے، ان کی تعداد میں تاریخی روایتیں مختلف ہیں۔ بعض روایتوں میں 900 تک تعداد آئی ہے، اور بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ تعداد آئی ہے، اور ان کے ساتھ لاٹھیوں اور رسیوں کا ایک انبار تھا جو 300 اونٹوں پر لاد کر لایا گیا تھا۔ بہرحال یہ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ جادوگروں کے اس مالی منفعت سے متعلق سوال پر فرعون نے کیا جواب دیا، اگلی آیت 114 میں اسی کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس نے کہا ہاں، یعنی فرعون نے کہا، قال کی ضمیر کا مرجع فرعون ہے، قال نعم،
وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس نے کہا ہاں، اور انعام کے علاوہ تم مقربین میں بھی شامل کر لیے جاؤ گے، تم مقرب بن جاؤ گے۔ یعنی فرعون نے ان سے وعدہ یہ کیا کہ تمہیں مالی انعام اور اکرام سے بھی نوازا جائے گا، اور دربار میں بڑے بڑے منصب، بڑے بڑے عہدے بھی تمہیں عطا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک کھلے میدان میں بڑے اجتماع کے سامنے یہ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگر جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو اگلی آیت میں اس کا بیان ہے، یعنی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگر کہنے لگے اب تم پہلے ڈالو گے یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگر کہنے لگے اب تم پہلے ڈالو گے یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے۔ اگلی آیت 116 ہے قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو، چنانچہ جادوگروں نے اپنی جادو کی چیزیں زمین پر پھینک دی، ڈال دی۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کہیں رسیوں کا ذکر آتا ہے اور کہیں چھڑیوں کا ذکر آتا ہے، یعنی جادو کی وہ چیزیں جو وہ لے کر آئے تھے زمین پر پھینک دی، ڈال دی، جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے عصا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، دیکھیے الفاظ سے ہی ساری وضاحت واقعے کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے ڈالا یعنی جادوگروں نے اپنے جادو شروع کیا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی انہوں نے جادو کے زور سے، جادو کے اثر سے لوگوں کی نظر بندی کر دی، جس کے نتیجے میں لوگوں کو رسیوں اور چھڑیوں کے علاوہ سانپ اور اژدہے رینگتے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، انہوں نے حاضرین پر دہشت طاری کر دی اور ظاہر کر دیا بہت بڑا جادو۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور انہوں نے حاضرین پر دہشت طاری کر دی اور ظاہر کر دیا بہت بڑا جادو، یعنی واقعتاً انہوں نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ یہاں اس قصے کی کچھ تفصیل چھوڑ دی گئی ہے، مگر قرآن مجید کی بعض دوسری جگہوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے اس مظاہرے سے تھوڑا سہم سے گئے تھے کہ جو معجزہ میرے پاس ہے اسی نوعیت کا مظاہرہ انہوں نے بھی کر دکھایا، تو پھر میرے اور ان کے درمیان لوگ فرق محسوس کیسے کریں گے؟ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ سہمو نہیں، ڈرو نہیں، بلکہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر پھینک دو۔ سورہ اعراف کی اگلی آیت میں دوسرے انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ڈالو اپنا عصا، تو اچانک نگلنے لگا ان سب کو جو وہ گھڑ لائے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جادوگروں کے اس جھوٹے طلسم کو نگلنا شروع کر دیا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 118 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گئے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ
وبطل ما كانوا يعملون، بس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ اگلی آیت 119 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو یہ جادوگر اسی وقت مغلوب ہو گئے اور وہ یعنی فرعون اور اس کے سردار ذلیل ہو کر رہ گئے، اور فرعون کے بلائے ہوئے بڑے بڑے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مغلوب ہو کر رہ گئے۔ اگلی آیت 120 ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، یعنی ایسے لگا جیسے جادوگروں کو کسی نے سجدے میں گرا دیا ہو، یعنی ان پر یہ کیفیت حق کے منکشف ہو جانے کے بعد طاری ہوئی۔ جب حق ظاہر ہو جاتا ہے، حق واضح ہو جاتا ہے، تو یہی کیفیت ظاہر سی بات ہے کہ طاری ہونے تھی۔ اور یہ ایک ایسی صورتحال تھی مثال کے طور پر کہ جب کسی غیرت مند انسان کے سامنے حق کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ رہے، کوئی آپشن ہی نہ رہے، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہی کہ جب کسی غیرت مند انسان کے سامنے حق ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت 121 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ فوراً پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے تمام جہانوں کے رب پر۔ آگے چلتے ہیں آیت 122 کی طرف رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب دیکھیے یہاں پر اس جگہ یعنی آیت نمبر 121 سے متعلق مقام فکر یہ ہے کہ جادوگر مغلوب ہوئے اور فوراً ایمان کیوں لے آئے، اور وہ بھی ایسا پختہ ایمان اور یقین اور استقامت والا ایمان کہ کہاں تو ان کی کیفیت وہ تھی کہ وہ فرعون سے انعام کا مطالبہ کر رہے تھے، اور کہاں ایک دم سے ان کے اندر یہ جذبہ اور یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ فرعون کا بھی انہیں ڈر نہیں رہا، اور نتیجے سے بالکل بے پرواہ ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ تو یہ بڑی ہی فکر کی بات ہے کہ جادوگر مغلوب ہوئے اور فوراً ایمان کیوں کر لے آئے، اور وہ بھی ایسا پختہ یقین اور استقامت کہ کہاں تو ان کی وہ کیفیت تھی کہ وہ فرعون سے انعام کا مطالبہ کر رہے تھے، اور کہاں ایک دم سے ان کے اندر یہ جذبہ اور یہ حالت پیدا ہو گئی کہ فرعون کا بھی انہیں ڈر نہیں رہا، اور نتیجے سے بالکل بے پرواہ ہو کر ڈنکے کی چوٹ ایمان کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ جادوگروں کے اس رویے میں اس تبدیلی کی وضاحت مفسرین نے یہ فرمائی ہے کہ جو آدمی کسی فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اس فن کے بارے میں بخوبی واقف ہوتا ہے، اور اس فن کی نس نس سے وہ واقف ہوتا ہے۔ چنانچہ جادوگر بھی اپنے فن میں منجے ہوئے تھے، اپنے فن کے ماہرین میں سے تھے۔ وہ فوراً پہچان گئے کہ ان جادو کے مقابلے میں جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے وہ جادو سے ورا، جادو سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے، لہٰذا جس حقیقت کو فرعون اور اس کے عمرا سردار نہ سمجھ سکے وہ بجلی کی ایک فلیش کی مانند ایک دم جادوگروں کے دلوں کی اندھیریوں کو روشن کر گئی، اور اس کے نتیجے میں ان کو وہ ایمان نصیب ہوا جس کے اظہار کی جرأت اور استقامت نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو بھی حیران اور پریشان کر دیا، حیرت اور پریشانی میں ڈال دیا۔ آگے چلتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 123 کی طرف۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے ہو اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ دیکھیے فرعون کیا کہہ رہا ہے، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے ہو اس پر اس سے پہلے کہ
کہ میں تمہیں اجازت دوں، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، یہ تمہاری ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو تم سب نے مل کر رچی ہے شہر کے اندر، فی المدینۃ شہر کے اندر۔ اب دیکھیے اس واقعے سے فرعون کی جان پر پڑ گئی تھی، اجتماع میں موجود لوگوں پر جادوگروں کی اس شکست کے اثر کو کیسے ختم کیا جائے۔ یعنی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو عوام منتشر ہو جائے گی، اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے آخر کیا حربہ آزمایا جائے۔ چنانچہ اس نے فوراً پیترے کو بدلا اور بولا مجھے سب پتہ چل گیا ہے، یعنی مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ یہ موسیٰ بھی دراصل تمہارا ہی ساتھی ہے، بلکہ یہ تو تمہارا گرو ہے۔ اس کے مقابلے میں تم لوگوں نے یہ ظاہری شکست ایک سازش کے تحت رچی ہے، جس کا جال تم سب نے مل کر بنا ہے، جس کا جال تم سب نے مل کر میرے خلاف بنا ہے۔ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ نکال دو اس شہر میں سے اس کے باشندوں کو، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ اگلی آیت 124 ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، اور پھر میں سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو۔ تو یہ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، اور پھر میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، اور پھر میں سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو۔ فسوف ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو۔ تو یہ واقعہ ابھی اور بھی چلے گا، یہ آیت نمبر 124 تک وضاحت سامنے آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔